السلام علیکم. گفتگو میں خوش آمدید. اور ہمارے ساتھ اینالسٹ موجود ہیں علی رضا علوی, اور آج ہم بات کریں گے ایک کلچر کے بارے میں جو ہمارے کلچر کا حصہ اصل میں سوسائٹی کا حصہ تھا نہیں, بنتا جا رہا ہے. پولیٹیکل کلچر کے بارے میں ہم بات کریں گے. کچھ دنوں پہلے ہم نے ٹی وی اسکرینز پہ دیکھا ہمارے وہی لیڈران جو ہمارے لیجسلیٹرز ہم کہتے ہیں, جن کو ان کو جوتے پڑ رہے تھے, اور کل ایک نیا واقعہ ہوا, سیاہی اچھالی گئی, اور اس طرح کے مطلب غیر اخلاقی حرکتیں جو بڑھتی جا رہی ہیں اس کے بارے میں ہم بات کریں گے, اور علی رضا علوی سے پوچھیں گے کہ یہ چیزیں کس طرف کو جا رہی ہیں اور کیوں جا رہی ہیں. ویلکم ٹو دی اسٹوڈیو سر. بہت شکریہ, تھینک یو ویری مچ. کیا رائے ہے آپ کی, کیوں ایسا آئے دن ایک نیا واقعہ ہمیں ٹی وی اسکرینز پہ دیکھنے کو ملتا ہے؟ اس سے لوگوں کو کیا میسج جاتا ہے؟ یہ بلا شبہ بڑا ہی تکلیف دہ معاملہ ہے. جس کو بھی, جس کے پولیٹیکل لیڈر جو بھی ہو, پولیٹیکل لیڈر نے ایون نچلے سطح پہ بھی ہمیں حفظ مراتب کا خیال رکھنے کا حکم دیا گیا ہے. ہمیں بتایا گیا ہے کہ تہذیب و تمدن اور شائستگی کا دامن کبھی بھی ہاتھ سے نہ چھوڑیے. اور اپنی گفتگو کر رہے ہیں, آپ کی کسی کے ساتھ اختلاف ہو سکتا ہے, نقطہ نظر پہ اختلاف ہو سکتا ہے, ذاتی اختلاف ہو سکتا ہے, رائے پہ اختلاف ہو سکتا ہے, عقیدے پہ اختلاف ہو سکتا ہے, نظریے پہ اختلاف ہو سکتا ہے, اپنی زبان پہ اختلاف ہو سکتا ہے, تہذیب و تمدن کے سٹائلز پہ اختلاف ہو سکتا ہے. بعض تہذیبوں میں کچھ چیزیں جو ہیں جنہیں اچھا سمجھا جاتا ہے, دوسری تہذیبوں سے بہت زیادہ برا سمجھا جاتا ہے. تو ہمیں یہ پڑھایا گیا ہے, یہ سمجھایا گیا ہے, اور پورے دنیا بھر کے جتنے بھی مہذب معاشرے ہیں ان میں یہی بات کی جاتی ہے کہ اختلاف رائے رکھو. یہ آپ کی ایک سوچ کی بات ہے کہ یہاں بالکل سٹیریو ٹائپ نہیں ہو جانا کہ سب پورے دنیا کی, پورے ملک کے, پورے معاشرے کی ایک ہی سوچ ہو جائے. یہ ممکن نہیں ہے, اور یہ ہونا کوئی حسن بھی نہیں ہے. حسن یہی ہے کہ آپ کی ایک اپنی رائے ہو, میری ایک اپنی رائے ہو. ان رائے جو ہیں ان دونوں آراء میں اختلاف بھی ہو سکتا ہے, لیکن ادب آداب کے دائرے میں. یا تو میری رائے قوی ہوگی تو آپ اس رائے کو مان جائیں گی, اگر آپ کی رائے قوی ہوگی تو مجھے اس پہ مان جانا چاہیے کہ آپ ناہید صاحب آپ یہ بالکل ٹھیک بات کر رہی ہیں. لیکن اڑ جانا اور جھاگ بگھیرنا, آستینیں چڑھا لینا, ماتھے پہ بل ڈال لینا, شکنیں ڈال لینا, یہ جو ہے یہ اس سے منع کیا گیا ہے تمام لوگوں نے. یہ جتنے بھی بڑے فلاسفر گزرے ہیں, سقراط اور ارسطو اور افلاطون سے لے کے اور ہمارے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم تک, ہمارے مذہبی عقائد کے حوالے سے بھی, تہذیبی رویوں کے حوالے سے بھی یہی بات کی گئی کہ ادب آداب جو ہے اس کو سامنے رکھو. اب آتے ہیں آپ کے اس موجودہ جو پاکستان کا جو سوال ہے. پاکستان میں بدقسمتی سے اب یہ چیز بڑھتی چلی جا رہی ہے. تشدد معاشرے میں, سوچ میں, یہ تشدد جو ہے مسلسل, یہ عدم برداشت کی جو کیفیت ہے وہ تشدد کا رخ اختیار کرتی چلی جا رہی ہے. مثلا آپ کے سامنے ہے کہ ایک واقعہ ہوا تھا پنجاب یونیورسٹی میں. یہ ہمارے وزیر اعظم جناب عمران خان جب وزیر اعظم نہیں تھے تو یہ پنجاب یونیورسٹی کے ایک دورے پہ گئے. وہاں اسلامی جمعیت, نام بھی لے دیتا ہوں, اسلامی جمعیت طلبہ کے طالب علموں نے ان کے ساتھ بہت بدتمیزی کی تھی. ان کو پکڑ کے یونیورسٹی کے ایک کمرے میں بند کر دیا تھا, کئی گھنٹے تک محصور رکھا تھا, اور کافی بدتمیزی کی گئی تھی. یہ ایک بدتمیزی کا ایک یہ تصور. پھر جناب سابق وزیر اعظم جناب نواز شریف نے, انہوں نے ایک بری روایت کا آغاز کیا. ان کے زمانے میں جب ان کی نہیں بنتی تھی محترمہ بے نظیر بھٹو کے ساتھ, اور پاکستان پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کا بہت ہی زیادہ اختلاف تھا, بہت ہی زیادہ ایک عدم برداشت کی کیفیت تھی. یہاں وفاق میں بے نظیر بھٹو صاحبہ بیٹھی تھی, پنجاب میں نواز شریف تھے. تو محترمہ بے نظیر بھٹو اگر پنجاب کے دورے پر جاتی تھیں تو ایک پروٹوکول کا تقاضا یہ تھا کہ وزیر اعلیٰ پنجاب ان کے پروٹوکول کے لیے ایئرپورٹ پہ آئے, ان کو ویلکم کرے. بالکل. اور نواز شریف صاحب نہیں آتے تھے, وہ بالکل ادھر نہیں آتے تھے, اور وہ ان کو ڈیو پروٹوکول نہیں دیتے تھے, ان کا عزت احترام نہیں کرتے تھے. بیان بازیاں بھی اسی طرح کی ہوتی تھیں جو ناقابل برداشت ہوتی تھی. اچھا, وہ ان کو سیکیورٹی رسک, پھر جب سیکیورٹی رسک تک قرار دے, یہ بھی ایک بڑا عجیب و غریب ہے مسئلہ. میں نہیں سمجھتا کہ جس کا اس دھرتی سے تعلق ہے نا, جو اس محبت اس ملک کے ساتھ ہے, کہ وہ غدار ہو سکتا ہے. میری کم از کم یہ بات سمجھ میں نہیں آتی. لیکن یہاں ایک ٹرینڈ ہے کہ بہت آسان 2-3 یہ فکریں ہیں. کسی کو کافر کہہ دو, کسی کو غدار کہہ دو, کسی کو جو مرضی کہہ دو, تحقیق نہ کرو. حالانکہ ان چیزوں سے بہت سختی سے منع کیا گیا ہے. لیکن خیر یہ ایک اور طرف رخ چلی جائے گی, وہ بحث ہمارا وہ موضوع نہیں ہے. تو نواز شریف نے جب یہ کام شروع کیا,
اس کا اگلا کام اس کے بعد پھر ایک اور کام یہ ہوا، صرف یہیں تک انہوں نے اکتفا نہیں کیا، نواز شریف کے کہنے پر یہاں قومی اسمبلی میں بیٹھے ہوئے کچھ ارکان اسمبلی نے محترمہ بے نظیر بھٹو پہ بیہودہ آوازیں کسے جب وہ بطور وزیر اعظم پاکستان پارلیمان میں آیا کرتی تھی. یہ بھی ہوا. پر یہ تو ایک ذہنیت ہے، پیٹریارکل ذہنیت جس کو ٹھیک ہے نا، آپ ایک خاتون ہیں اور آپ اس بات کا درد میں نے آپ کے چہرے پہ دیکھ لیا. میں نے صرف بات کی ہے کہ کتنی تکلیف اور کتنی اذیت ہو سکتی ہے ایک عورت کو بطور عورت، لیکن وہ ایک لیڈر تھیں اور پرائم منسٹر آف پاکستان تھی. اچھا، یہ بھی ہوا. اس کے بعد آگے معاملہ چلتا آیا. پاکستان پیپلز پارٹی نے، میں ان کے کوئی وکیل نہیں ہوں، میں جو ان سے کوئی اس معاملہ نہیں ہے، لیکن انہوں نے، میں نے دیکھا ہے میکسیمم انہوں نے کبھی بھی تہذیب، تمدن اور شائستگی کا دامن ہاتھ سے کبھی نہیں چھوڑا. بہت کم ایسی مثالیں آپ کو ملیں گی، آپ دیکھ لیجئے. اب کل کا ہی واقعہ، شہباز گل صاحب پہ سیاہی پھینکی گئی، انڈے پھینکے گئے. ٹھیک ہے، شہباز گل صاحب کے واقعے کے فوری بعد میں مانیٹر کر رہا تھا کہ اس پہ ریئیکشن کہاں سے آتا ہے. گورنمنٹ سائڈ سے تو آنا چاہیے تھا. فواد چودھری صاحب بولے، ٹھیک ہے، ان کے بندے تھے، ان کے ساتھ انہیں بولنا چاہیے تھا. پاکستان پیپلز پارٹی کا سب سے پہلے ریئیکشن آیا ناصر شاہ، وزیر اطلاعات سندھ. فوری طور پر اس نے ریئیکٹ کیا. اس نے کہا کہ ہم اس واقعے کی مذمت کرتے ہیں، اس طرح ایک سیاسی رہنما کے اوپر نہیں ہونا چاہیے تھا. یہ جو ان کے ساتھ بدسلوکی کی گئی ہے اسلام لاہور ہائی کورٹ میں، یہ بالکل روا نہیں تھی، یہ بہت غلط بات ہے. اس کے بعد میں آج دیکھ رہا تھا کل شام تک آہستہ آہستہ مسلم لیگ نون کی طرف سے بھی آ گئی تنقید، اس کے اوپر مذمت آ گئی. ہاں، ہنا پرویز بٹ نے جذباتی انداز میں فوراً اس نے ایک ٹویٹ کیا، اس نے جواب دیا. اس نے کہا کہ مجھے نہیں اندازہ تھا کہ اتنا شدید ریئیکشن آئے گا، تو یہ آپ ہی نے ابتدا کیا تھا، اب اس کو بھگتو. ٹھیک ہے، ان کی بات بھی سمجھ یہ آتی ہے کہ وہ غصے میں تھیں، وہ خاتون تھیں، اور ان کو پتہ ہے ان کے سامنے مریم اورنگزیب کے ساتھ جو بدسلوکی یہاں کی گئی، بلکہ مولانا فضل الرحمان تو کہتے ہیں کہ ان کا آنچل تار تار کیا گیا. مولانا فضل الرحمان کی الفاظ ہیں. اور پھر وہ مصدق ملک اور شاہد خاقان عباسی کی تو باقاعدہ لڑائی، وہ ان پہ حملہ آور اور یہ ان پہ حملہ آور ہو رہے ہیں. وہ ویڈیو کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہے. اور پھر احسن اقبال، ہاں جی، بھاگ کے وہ سارا، کسی کو بھی ٹھیک نہیں کہا جائے. لیکن جب آپ ریئیکٹ کریں گے، جب ایک بندہ اٹیک کرے گا تو رد عمل تو لازمی ہوگا. پھر اسی طرح دوسرا احسن اقبال کے اوپر جوتا اچھالا گیا. اس سے پہلے آپ کو پتہ ہے ایک مدرسے کی تقریب کے دوران نواز شریف پر جوتا اچھالا گیا تھا. ٹھیک ہے، یہ ایک سیاسی ٹرینڈ بنتا جا رہا ہے. ان واقعات کو دہرانے کا مطلب یہ، اور یہ صرف پاکستان میں نہیں ہو رہا، دنیا کے مختلف ممالک میں بھی ایسا ہوتا ہے، ایسا نظر آتا ہے. بعض اوقات اکا دکا واقعات آتے ہیں، لیکن یہاں تو ٹویٹر بھرا پڑا ہوتا ہے، واٹس ایپس گروپس بڑے پڑے ہوتے ہیں. یہ دنگل بن چکے ہیں. یہ سوشل میڈیا کے جو گروپس ہیں، یہ ٹویٹر جو ہے، یہ جو پلیٹ فارم بنائے گئے ہیں باخبر رہنے کے لیے اور شارٹ سٹوریز کے ذریعے چند محدود الفاظ میں اپنا مدعا اور معافی ضمیر بیان کرنے کے لیے، یہ تو دنگل بن گئے ہیں ایک دوسرے سے گالم گلوچ کے لیے. اور لوگوں نے باقاعدہ طور پر اپنی فورسز رکھی ہوئی ہیں، کچھ تنخواہ میں اور کچھ محبت میں، کچھ دیوانگی میں، کہ ان کا کام ہی یہ ہے کہ وہ مختلف کچھ اصلی ناموں سے، کچھ فرضی ناموں سے، کچھ جعلی ناموں سے بیٹھے ہوئے ہیں، اور انہوں نے وہ ٹرینڈس جو ہیں وہ سیٹ کر دیتے ہیں، اور پھر محاذ جنگ شروع ہو جاتا ہے. یہ اس کی وہاں سے جو بات شروع ہوئی تھی اس کو آگے لے کے بڑھی پاکستان تحریک انصاف خود. یہاں کے اسپوکس پرسن جو ہیں، ان کی طرف سے زبان بہت زیادہ قابل اعتراض زبان استعمال کی جاتی ہے، بہت زیادہ گالم گلوچ کی جاتی ہے، بالکل تہذیب کے جو رویے ہیں ان کو اختیار نہیں کیا جاتا. وہ بات اب معاشرے میں آگے چلتی چلی جا رہی ہے. ان کی بھی زبان ٹھیک نہیں. اگر یہ غلط زبان استعمال کریں، پاکستان پیپلز پارٹی غلط استعمال کرے، مولانا فضل الرحمان غلط استعمال کریں، JUIF غلط کرے، ANP کرے، مسلم لیگ نون کرے، جو بھی غلط زبان استعمال کرتا ہے، جو مروجہ معاشرے میں ٹھیک نہیں ہے، شائستہ نہیں ہے، جو آپ اپنی بہن بیٹی کی موجودگی میں استعمال نہیں کر سکتے، جو اپنے بچوں کی موجودگی میں استعمال نہیں کر سکتے، جو بچے اپنے ماں باپ کے سامنے، اپنی بہن کے سامنے، اپنے بھائی کے سامنے، اپنے باپ کے سامنے استعمال نہیں کر سکتے، اس زبان کو پبلکلی یوز نہیں ہونا چاہیے. جہاں سے بھی ہو. تو میں نے بات زبان کی اس لیے کی ہے کہ یہ بنیاد رکھ رہا ہوں. جب میں جب یہ کہتا ہوں کہ یہ زبان استعمال نہیں ہونی چاہیے، تو پھر آپ کو یقین ہونا چاہیے کہ علی رضا الوی یہ کہہ رہا ہے کہ جوتا بہت اگلی بات ہے، ٹماٹر بہت اگلی بات ہے، انڈے بہت اگلی بات ہیں، اور گالم گلوچ اس سے بہت اگلی بات ہے. تو یہ کچھ بھی نہیں ہونا چاہیے. اب یہ معاملہ جو لیڈروں سے شروع ہوا ہے، یہ معاشرے میں آ رہا ہے. یہ معاشرے میں تشدد کو بڑھا رہا ہے. نوجوان جذباتی ہوتا ہے،
مزے کی بات یہ ہے کہ یہ لیڈر اندر اکٹھے بیٹھ کے چائے پی رہے ہوتے ہیں, سینڈوچ کھا رہے ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, اور فیس بک پہ عوام ایسی اور فیس بک پہ عوام جو ہے لڑ رہے ہوتے ہیں. اور ہم دیکھیں, میں آپ کا قدردان, آپ میری قدردان, مبشر صاحب ہیں, عمران صاحب ہیں, باقی ہمارے جو دوست احباب ہیں, ہم ایک دوسرے سے پیار محبت سے, اچھا ایک بندے کو ہو سکتا ہے عمران خان صاحب سے بہت محبت ہو, دوسرے کو نواز شریف سے ہو, تیسرے کو بے نظیر بھٹو سے ہو, چوتھے کو مولانا فضل الرحمان سے ہو, اور ہم ایک دوسرے کو ہم مل کے جو ہم ایک دوسرے سے بیٹھے ہوئے ہیں ایک دوسرے کے پاس ہیں, اور ہم ایک دوسرے کا گریبان پکڑ لیں, منہ سے جھاگ بخیریں, گالم گلوچ شروع کر دیں, ہم وہ جو ایک دوسرے کے دکھ درد کے ساتھی ہیں ان لوگوں کے لیے جو اپنے ڈرائنگ روم میں بھی ہمیں گھسنے نہ دیں, جو ہمارا فون نہ اٹھائیں, جو ہمارا ٹیکسٹ تک کا جواب نہ دیں, ان لوگوں کے لیے ہم لڑتے ہیں. یہ بات میں نے اس لیے دی ہے کہ ہمارے معاشرے میں یہ ہو رہا ہے, ایک ایک گھر میں ایسا ہو رہا ہے, سگے بہن بھائی سب ایک ایک فیملی کے اندر. بھائی اختلاف رائے رکھو, میں جہاں سے بات شروع کی تھی, اختلاف رائے حسن ہے. اگر اختلاف رائے حسن نہ ہوتا تو خدا کے لیے کوئی مشکل ہی نہیں تھا کہ سارے کے سارے انسانوں کو ایک دین پہ پیدا کرتا, ایک دین پہ پابند کرتا. وہ کہتا تو ہے نا کہ ہم نے دین کہیں سب انسانوں کو دین پہ پیدا کیا ہے, ماں باپ ان کو آگے آگے تبدیل کر لیتے ہیں تو خدا فورس کر لیتا. اس نے دنیا میں بھیج کے آپ کو عقل ساتھ دے دی, شعور ساتھ دے دیا, اس کے بعد کہا کہ فیصلے آپ کر لو, یہ آپ کی زندگی ہے. جب آپ 40 50 60 70 80 90 100 110 200 سال, جتنا پہلے تو 800 900 سال تھے, گزار کے جب پاکستان دنیا میں واپس آؤ گے, دنیا سے واپس آؤ گے قبر میں, تو پھر اس کا حساب کتاب دینا پڑے گا. ہاں, رہنمائی کرنے والے کچھ لوگ بھی بھیج دیے, یہ آپ کو سمجھا رہے ہیں, یہ آپ کو دعوت دے رہے ہیں, یہ ٹھیک ہے, یہ غلط ہے, سچ بولنا ہے, جھوٹ نہیں بولنا ہے, دھوکہ نہیں کرنا ہے, فریب نہیں کرنا ہے, یہ بدکاریاں نہیں کرنی ہیں, ان ساری چیزوں سے بچنا ہے, اور اس کے بعد جواب دے ہیں. باؤنڈ نہیں کیا کسی ایک چیز پہ کہ آپ پابند نہیں کیا, اختلاف رائے کا حسن برقرار رکھا. بالکل, ہم دوسرے کو برداشت نہیں کرتے. بالکل, اب کیا کیا جائے, عدم برداشت بہت زیادہ بڑھ گئی ہے. پولیٹیکل پارٹیز نے جس طرح کا کلچر سیٹ کیا ہے, ایک رہنما گالیاں دے رہا ہے, دوسرا رہنما گالیاں دے رہا ہے, ایک کے فالوورز بھی اس کے ساتھ مل کے گالیاں دینا شروع ہو جاتے ہیں دوسرے کے فالوورز کو. اور بات یہاں تک چلی گئی ہے کہ اتنی زیادہ گھٹیا لیول تک وہ گالیوں کا وہ درجہ چلا گیا ہے کہ ایک عام انسان, بہن بیٹی جیسے آپ کہتے ہیں, یا ایک شریف آدمی بھی میرے خیال میں ان کو پڑھ نہیں سکتا اور ان کو شیئر نہیں کر سکتا, اور وہ بیٹھا ہو تو خود بیچارہ پریشان ہو جاتا ہے کہ ارد گرد کا کوئی اور بندہ اس کو نہ پڑھ لے. اور ٹویٹر بھی, صرف فیس بک کی بات نہیں, سارا سوشل میڈیا جو ہے ان چیزوں سے بھرا ہوا ہے. کیا کیا جائے کہ اپنے نوجوانوں کو اور ان ساری پولیٹیکل پارٹیز کے فالوورز کو بتایا جائے کہ جن ممالک کی جمہوریت نظام ہے ان میں گالیاں نہیں دی جاتی, وہاں پہ بھی یہ نظام چل پڑتا ہے. اختلاف رائے جو ہے وہ بہت زیادہ, پھر وہیں سے بات شروع کرتے ہیں. اختلاف رائے جو ہے وہ حسن ہے معاشرے کا, لیکن برداشت اس سے بڑا حسن ہے. اب اس کے لیے کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ جی, ایک تو میڈیا اپنا رول ادا کر رہا ہے, یہ سچی بات ہے کہ کسی نے کوئی تعریف نہیں کی اس جوتے مارنے کی, ٹھیک ہے, کسی نے کوئی تعریف نہیں کی تھی. ہاں, جو اکا دکا جو بہت زیادہ قسم کے وہ بیٹھے ہوئے ہیں نا, پتہ نہیں ان کے کوئی مفادات کا مسئلہ ہے یا کوئی نوکری کا مسئلہ ہے, اکا دکا کہیں کہیں جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں وہ تو بڑی خوش ہوتے ہیں اور پھپتیاں کستے ہیں کہ ان کی نمک حلالی کا ان کو موقع مل جاتا ہے. لیکن جہاں انسان بیٹھے ہوئے ہیں جو معاشرے کا دکھ درد رکھتے ہیں, جنہوں اس معاشرے سے, پاکستان سے محبت ہے, وہ لوگ پریشان ہوتے ہیں. احسان اقبال کو جوتا تب پڑے تب بھی یہ پریشان ہوتے ہیں, تب بھی انہیں دکھ ہوتا ہے. اور اگر شہباز گل کو انڈے پڑیں, شہباز گل کو جوتے پڑیں, یا کوئی اس طرح کی بات ہو, یا کوئی کچھ بھی کیا جائے تو اس سے بھی وہ پریشان ہوتے ہیں. اب کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ یہ لیڈر سے ہماری دست بستہ گزارش ہے کہ اگر آپ کو اس ملک سے کوئی محبت اتنی سی ہے, آپ کو اپنے مفادات سے تو ہوگی, اور یہاں کے معاشرے کو بچانا چاہتے ہیں, اس معاشرے کے ساتھ اگر آپ کی کوئی محبت ہے تو آپ یہ بات ایک طے کر لیں. ہم یہ نہیں کہتے کہ آپ اکٹھے بیٹھ جائیں, آپ, ہمیں پتہ ہے بہت سارے ایک دوسرے کا منہ دیکھنے کے روادار نہیں ہیں, نہ بیٹھو, لیکن کسی طریقے سے اس بات پہ اپنے میسنجرز کے ذریعے, اپنے قاصدوں کے ذریعے ہی اس بات کو طے کر لو کہ بھائی ہم نے گالی بھی نہیں دینی, نہ ہم نے گالی دینی ہے, نہ ہم نے گالی سننی ہے, نہ آپ ہمیں گالی دیں. جب لیڈر طے کر لیں گے, یہ بات نیچے خود بخود نیچے آ جائے گی. بالکل. جب ایک زمانہ تھا کہ پاکستان مسلم لیگ اور نون لیگ کے, مسلم لیگ نون اور پاکستان پیپلز پارٹی کے وجہ سے لوگوں کے رشتے ٹوٹ جاتے تھے, اتنی دشمنی تھی. وہ پیپلز پارٹی کا, یہ نون لیگ کا, سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کیا یہ وہ, اور لڑائیاں ہوتی تھیں, ٹھیک ہے, اور اس طرح کے واقعات میں طلاقیں ہو گئیں, اور آج وہ اکٹھے ہیں. کیوں؟ کیونکہ لیڈر اکٹھے ہو گئے. جب لیڈر اکٹھے ہو گئے تو کارکن جو بہت زیادہ جذباتی تھے یا وہ چپ ہو گئے, اور جو برداشت کر سکتے تھے وہ ساتھ چل پڑے. تو اس طرح کا یہ اپنا کوئی چارٹر آف
ڈیمانڈ تو میں اسے نہیں کہتا، چارٹر آف لو بنا لیں، فیتھ بنا لیں، اس کو ایتھیکل برداشت کا ایتھیکل کوڈ، کوئی کوڈ بنا لیں، کوئی اس طرح کی محبت کا کوئی سلسلہ لائن بنا ڈرا لیں، کر لیں، ایک لائن ڈرا کر لیں کہ یہ ہم نے نہیں کرنا، کسی طرف سے بھی یہ نہیں ہونا، تو یہ سارا معاملہ ٹھیک ہو سکتا ہے. یہ ان کی ایک نشست کی مار ہے، اور اگر یہ نہیں بیٹھتے تو یہ پھر جو عدم برداشت جو معاملہ ہے نا، یہ پھر تشدد کی طرف جائے گا، اور معاشرہ جو ہے اس کے اوپر اس کے کوئی اچھے اثرات نہیں وہ بکھر رہا ہے. اور اس کے علاوہ بہت ساری مثالیں اگر ہم اپنی تاریخ سے بھی لے لیں، اور بہت بڑے بڑے قبائل جو ہیں اسلام سے پہلے بھی، کفار میں بھی یہ ہوتا تھا کہ انہوں نے لائن ضرور ڈرا کی ہوئی تھی کہ جی ان مہینوں میں، ان دنوں میں ہم نے ایک دوسرے کو کچھ نہیں کہنا، امن رکھنا ہے. اور ابھی وہ دن برقرار رکھے جن کو حرام مہینے کہا گیا ہے، کہ وہ رجب، شعبان اور رمضان میں یہ 3-4 ایسے مہینے جو فکس کر دیے گئے کہ ان میں جنگیں نہیں ہو سکتی، ان میں یہ نہیں ہوگا، یہ نہیں ہوگا. پھر یہ بھی چیزیں طے کی گئیں کہ کسی بوڑھے پہ تلوار نہیں چلے گی، عورت پر تلوار نہیں چلے گی. بالکل. یہ ایک کچھ اور وفاداریاں ہیں، لاز آف وار ہیں. ایک دشمن ملک دوسرے دشمن ملک پہ اگر حملہ کرے گا تو اس کے بھی لاز ہیں، ایتھیکل کوڈ ہے کہ آپ نے یہ نہیں کرنا، والنریبلس کو نہیں چھیڑنا، آپ نے یہ نہیں کرنا. تو کوئی کوڈ بنا لیں، کچھ ایسا کر لیں. آپ کا اپنا ملک ہے، آپ کی اپنی ہی اسی ملک کی ساری پولیٹیکل پارٹیز ہیں، آپ کا اپنا معاشرہ ہے، آپ کے اپنے جوان ہیں، آپ کی اپنی بیٹیاں ہیں، اور آپ ان سب کو اگر آپ مشعل راہ ہوں گے تو باقی سب لوگ فالو کریں گے. بہت شکریہ علی رضا الوی آپ کا پروگرام میں آنے کا. اس کے ساتھ ہی ناہید کو دیجیے اجازت. اللہ نگہبان.